یہ بات تحقیق سے سامنے آ چکی ہے کہ عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی 5 کتابیں اصل تورات نہیں ہیں، بلکہ اصل تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس نظریہ کی تائید خود عہد عتیق سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں حضرت یوشع کی مدد سے تورات کو ترتیب دے کر ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد 6ویں صدی مسیح میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو آگ لگا دی تھی تو یہ مقدس صندوق بھی ان تمام کتابوں سمیت جل گیا تھا۔ اس کے 250 سال بعد حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کے ساتھ مل کر اس کتاب کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اسکندر اعظم کے دور کے بعد اس میں بہت سا رد و عمل کیا گیا اور صورتحال یہ تھی کہ اس تورات میں اصل تورات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مکس اپ ہو گئی تھیں، اور بعید نہیں کہ بعض چیزیں اس میں غائب بھی ہو گئی ہوں۔ تورات کے جو احکامات حضرت موسیٰ پر جو 40 سال میں نازل ہوئے، ان میں سے 10 تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں پر لکھائی کی شکل میں تراش دیے جاتے تھے۔ باقی ماندہ احکامات حضرت موسیٰ نے لکھوا کر ان کی 12 نقول بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالہ کی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اس کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک نقل جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اسی کو تورات کے نام سے جانتے تھے۔ اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے اس قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا سردار کاہن کو ایک جگہ سے تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے اسے ایک عجوبے کی طرح شاہی منشی کے سامنے پیش کیا، جس نے اسے فوراً لے جا کر بادشاہ کے حضور اس طرح رکھ دیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں آئے اور بہت تھوڑے مقدار میں تھے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے۔ پھر جب حضرت عزیر کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بچے کھچے لوگ بابل سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو حضرت عزیر نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 ابواب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں۔ اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو حضرت عزیر اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی۔ لہذا تورات میں بہت سا رد و عمل کیا گیا تھا۔ عام آدمی کے لیے تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح تفسیر۔ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ سے سلوک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت ہے اور دوسرا گہوارے میں کلام کرنا تھا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان کے لیے سخت آزمائش تھے۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن مجید کی سورت المومنون کی آیت نمبر 50 میں آیا ہے۔ اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور اس میں چشمے جاری تھے۔ حضرت مریم جب نوزائیدہ بچے کو لیے قوم کے پاس آئیں تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا معاملہ تھا۔ انہیں سوالات کی ایک بچھاڑ سے پالا پڑا۔ انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں ان سے ڈالا ہے اس سے کس طرح اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ حمل کو تو اب تک انہوں نے کسی نہ کسی طرح چھپا لیا، اب اس بچے کو کہاں لے جائیں؟ اس کیفیت کو قرآن مجید کی سورت مریم کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ پس جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن
نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکارہ عورت تھی۔ اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اس پر وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال اس لیے پیدا کر دی تھی کہ عوام میں حیرانی برپا ہو جائے۔ حضرت مریم کے ہاں بغیر شوہر کے اولاد پیدا ہونے کی، اور پھر جب جاہل عوام کا ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے نوزائیدہ بچے کو کلام کرنے کا شرف بخشا، جو اس قوم میں ایک معجزہ ثابت ہوا، اور تمام اس کے گواہ کار ہو گئے، جو آگے چل کے حضرت عیسیٰ کی نبوت منصب پر قائم ہونے کے شہادتی بنے۔